اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ہمیشہ ہمارا مذاق اڑاتا رہے گا. جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، شیطان ہمیشہ اس انسان کا مذاق. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ذکر رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، نام حتی اصبح، اتنا سوتا ہے کہ صبح بھی چھوٹ جاتی ہے، صبح چھوڑ کر سو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق میں لینا نہیں اس حدیث کو، اس حدیث کو مذاق میں نہیں لینا. بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھر صاف ہے دیکھنا رہا تو ٹوائلٹ دیکھو، اسکول صاف ہے دیکھنا رہا تو ٹوائلٹ دیکھو، ایئرپورٹ صاف ہے دیکھنا رہا تو ٹوائلٹ دیکھو. ارے میرے بھائی، یہ ٹوائلٹ انسانوں کا ہے، تم نے اپنے آپ کو شیطان کا ٹوائلٹ بنا لیا ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے. تم نے اپنے آپ کو وہ جگہ بنا لیا ہے جس میں شیطان پیشاب کرتا ہے اور تم مزے سے زندگی گزار رہے ہو. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمیں بچائے. یہ پہلی چیز ہے، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری چیز سن لے غور سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الکسل طوال اللیل طوال اليوم، سارا دن سستی رہے گی. یہاں بھی آ کے سوتے ہیں، یہاں بھی آ کے سوتے ہیں. جی ہاں، الکسل طوال، سارا دن. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، شیطان جب ہم سوتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہماری گدی میں، اسے گدی کہتے ہیں، گدی پیچھے کا حصہ، ہماری گدی میں شیطان 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے. گھانٹیاں، گدی میں گھانٹیاں ڈالتا ہے. سبحان اللہ. ثلاث عقد. اور جب بھی ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمارے کان میں ایک خیال ڈالتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا علیک لیلا طویلا، کیوں اٹھ رہا، ابھی رات لمبی ہے، ذرا سو جا، بعد میں اٹھیں گے. علیک لیلا طویلا، ابھی رات لمبی ہے، 5 بجے نہ اذان ہونے والی ہے، ابھی تو 3:30 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، کیوں اٹھ رہا ہے، سو جا. علیک لیلا طویلا. اگر کوئی بندہ نہیں اپنے آپ کو ہٹا کر اٹھتا ہے، سبحان اللہ، اٹھتا ہے، تو جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا، دعا پڑھتا ہے، انحلت عقدہ، ایک گھانٹی خود بخود کھل جاتی ہے. اور اگر اس نے وضو بنا لیا تو نبی نے کہا دونوں گھانٹیاں کھل جاتی ہیں. اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا تو تینوں گھانٹی کھل جاتی ہے. اب اللہ کے رسول کا لفظ سنو، ہو سکے تو میرے نوجوان ساتھیوں یہ لفظ یہاں سے لے کر جاؤ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. سبحان اللہ. اب جو وہ صبح کرے گا بڑا چالاک ہوگا، ایکٹیو، تمہاری زبان بول رہا ہوں، کیا ہوگا؟ وہ ایکٹیو ہوگا، چالاک ہوگا، طیب النفس، اس کا نفس پورا دن اس کا ساتھ دے گا. سبحان اللہ. ایسی صبح کرنے کی کوشش. اگر کوئی آدمی صبح میں اٹھا نہیں، اللہ کے رسول کا لفظ ہے صلی اللہ، اصبح خبیث النفس کسلان، سارا دن سست رہے گا، خبیث بن کر زندگی گزارے. تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، سمورہ بن جندب کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. نبی نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. جو لیٹا ہوا آدمی، آپ حدیث جانتے ہیں، سبحان اللہ، لیٹے ہوئے آدمی کو پوری طاقت سے کھڑا ہوا آدمی پتھر مار رہا ہے اور اس کا سر پوری طریقے سے، ہماری زبان میں اگر میں کہوں، چکنا چور ہو جاتا ہے. وہ پتھر جا کے دور گرتا ہے، وہ جا کر پتھر لانے تک دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے. اب حدیث سن لیجئے، نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بھی کہاں ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ کب تک چلے گا؟ حتی تقوم الساعہ، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک یہ عذاب چلتا رہے گا. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ جبرائیل نے جو جواب دیا میں نے عربی میں نوٹ کیا ہے، ھذا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، رواہ البخاری. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ عذاب اس انسان کے لیے ہے جو قرآن یاد کیا اور بھول گیا. سبحان اللہ. قرآن یاد کیا اور بھول گیا. حافظ صاحب کو مت لے جا کر کے یہ حدیث مت رکھ دو، دیکھو حافظ صاحب کے لیے ہیں. آپ بھی اگر آدھا پارہ بھی یاد کیے ہیں، 4 سورتیں بھی یاد کیے ہیں اور بھول چکے ہیں، آپ بھی آئیں گے اس میں.
آپ بھی آئیں گے، جیسے ہی حدیث بولتے پہلے حافظ کے پاس چلے آتے نگاہ